بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ کرنا بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا ادا کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری فیوز و برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، شب قدر کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ یہ رات رب سے مانگنے کی رات ہوتی ہے۔ اس رات نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، میرے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو یقین مانے ساری عمر دعائیں دو گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ شب قدر کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اس رات کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ اس رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب قدر کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ آپ شب قدر کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ شب قدر کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہنیں، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا،
اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب قدر کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر شب قدر کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ اس رات میں، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس رات رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اس رات رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے شب قدر کی رات جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک قرآنی آیات کی تسبیح ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور وہ قرآنی آیات یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات، یہ قرآنی آیات بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیات کی بھی ایک تسبیح یعنی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ پھر تیسرا کام یعنی تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ان کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا،
لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ تینوں یہ عمل پڑھ لیں، یہ وظائف پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرض داریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔